سڑکوں پر آوارہ جانوروں کے جیسے جھنڈ بنا بنا کر گھومتی ہے مسلم عورتیں، یہ مسلم بچیاں، یہ یتیم ہیں، یہ اناتھ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے سر چھپانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ان سب کے شوہر ہیں، باپ بھائی موجود ہیں، پھر یہ یتیم کیسے ہوئی؟ تو میرے بھائی، یہ یتیم اس لیے ہے کہ ان کے مردوں کی غیرت اور شرم و حیا مر گئی ہے، اور جس کی غیرت مر جائے اس کا سانس لینا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی یہ زندہ ہوتے تو آج اس قوم کی خواتین بازاروں کی زینت اور بدترین لوگوں کے دل بہلانے کا ذریعہ نہ بن گئی ہوتی، جس قوم کی خواتین کی پرچھائیاں دیکھنے کو بھی زمانہ ترستا تھا۔ آج مسلم مردوں کی غیرت کو بچانے کا انجام یہ نکل رہا ہے کہ آج وہ سب سے نچلے درجے کے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے قوم کی عورتوں کی عزتیں رونق رہے ہیں، جن کے پرکھے کبھی ہمارے پرکھوں کی جوتیوں میں اپنا سر رکھ کر اپنی عورتوں کی عزت دوسروں سے بچا لینے کی گہار لگاتے تھے، آج امت کی بیٹیوں کو دیکھ کر مشرقوں کے دل خوش ہو رہے ہیں، اور وہ ان میں اپنا شکار تلاش ہی نہیں رہے بلکہ کھلے عام شکار کر رہے ہیں۔ آج مسلم عورتوں کے بازاروں کی زینت بن جانے کا عالم یہ ہے کہ مسلم مردوں کی پینٹ کے نیچے پہننے جانے والا انڈر ویئر بھی ان بے غیرت مردوں کی عورتیں خرید کر لاتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ آج غیر قوموں میں مسلم خواتین کی کیا حیثیت ہے تو کبھی اپنی مسلم پہچان چھپا کر ان کے بیچ بیٹھیے اور مسلم خواتین کا ذکر کر کے دیکھیے، اگر آپ میں غیرت ہوگی تو ان کے الفاظ سے آپ کے کانوں سے خون نکل آئے گا۔ دراصل ہم نے عورتوں کے لیے ایک برقع کو مکمل دین بنا دیا ہے، یعنی جن عورتوں نے برقع پہن لیا اس کے بعد ہم اس کو فرشتہ مان لیتے ہیں، پھر اس پر نظر رکھنا تو چھوڑیے، اس سے کوئی سوال کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم یہ کون سا اسلام لے آئے ہیں، یہ اللہ کا دین تو ہرگز نہیں ہے۔ جبکہ آج کے ان برقعوں حجابوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بکنی میں کھڑی کر دی جائے تو ان برقعوں کے مقابلے میں زیادہ جسم ڈھکی محسوس ہوگی، اور اسی برقع حجاب کو آج کی مسلم خواتین نے بدترین گناہ کرنے کا سب سے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جو گناہ وہ بے حجابی میں نہیں کر سکتی تھی ان کو حجاب میں بے خوف کر رہی ہے۔ کل تک جن اداروں اور محلوں کے قریب سے گزرنے میں بھی مشرکوں کے پاؤں کانپتے تھے، آج انہی جگہوں پر وہ کھلے عام قوم کی بیٹیوں کی چھاتیاں دبا رہے ہیں، بائک پر چپکا کر گھما رہے ہیں، گالوں کو چوم رہے ہیں، اور آج کے بے دین نام مرد مسلمان سب دیکھ کر نٹھلے مسلمان یہ سب دیکھ کر بھی اپاہج بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خود سر سے پاؤں تک اسی بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر وہ کس منہ سے قوم کی لٹی آبرو کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ دین ایمان سے غافل بازار گھومتی ہے مسلم عورتیں، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، یہ کسی مال پر 5 روپے کم کرانے کو 500 جھوٹ بولنے میں ذرا گریز نہیں کرتی، بلکہ یہ جھوٹ لعنت کو اپنا ہنر سمجھتی ہے، اور دوسری خواتین کو بھی ایسا کر کے بچت کرنے کا مشورے دیتی ہے، اور اس معمولی سی بچت کے لالچ میں یہ کتنے قیمتی ایمان اور عزت کا جنازہ نکال رہی ہوتی ہے، یہ خود ان بے دینوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو عورتیں بازار اور سڑکوں کی زینت بنتی ہے وہی دنیا کے بدترین لوگوں کی ہوس کا سامنا بنتی ہے، اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آج آوارہ کتے قوم کی آبرو کی بیٹیاں نوچ رہے ہیں، اور مسلمان جاگنا تو چھوڑیے ادھر سے ادھر کروٹ بدلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آپ سڑک چلتی 100 مسلم لڑکیاں دیکھ لیجئے، آپ کو ان میں 80 فون پر بات کرتی ہوئی ملے گی، اور ان کا وہ فون گھر سے نکلتے ہی شروع ہو کر گھر میں
گے. صرف ایک سور کھانے کو چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جس عمل سے جتنی سختی سے منائی کی وہ اس عمل کو اتنی ہی شدت سے اپنا رہے ہیں. قوم کے زیادہ تر نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے ان کا دین خدا کا فرمان نہ ہو کر اب شیطان کا فرمان ہو گیا ہے. مگر رکیے کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہر طبقے کی 80% مسلمان عورتیں مشرکین سے سیدھے رابطے میں ہیں. انہی مشرکوں سے جو مسلم مردوں کو کتے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس کھڑا کرنا تو چھوڑیے، آج مسلم مردوں پر وہ مشرک مرد ان کے منہ پر بھی تھوکنا پسند نہیں کر رہے ہیں. کیوں یقین نہیں ہو رہا نا؟ یقین اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خود اتنی حرام کاری میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ ہماری عقل کام کر رہی ہے، آنکھیں دیکھ پا رہی ہے، نہ کان سن پا رہے ہیں. تو اب آنکھوں اور عقل کھول کر پڑھ لیجئے اور سمجھ جائیے ان کی بے حیائی اور جو ہے بے شرمی اور بے غیرتی کے لیڈروں کو آپ کی جڑیں کس حد تک کھوکھلی کی جا چکی ہیں. اور اب آپ کا یہ دین ایمان کا ہرا بھرا درخت کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اور غریب طبقے کے جس سلیم اور اسی طریقے سے عبداللہ کو یہ پھل چوڑیاں چاٹ نہیں بیچنے دیتے، اسی سلیم کی بیوی سلطانہ کو گھر جا کر آسان قسطوں پر 30,000 کا لون دے آتے ہیں. اسی سلطانہ کے کاغذ لیتے ہیں، فون نمبر لیتے ہیں اور قسط لینے کو اسی سے رابطہ کرتے ہیں. پہلے سلطانہ کو سود کھلا کر ایمان لوٹا جاتا ہے، پھر قسط میں دیری ہونے پر اس کو رعایتیں دے کر خوش کر دیا جاتا ہے. اسی بہانے سلطانہ ان کو گھر بھی بلاتی ہے اور باہر بھی مل آتی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی ان کا دل بہلانے میں گریز نہیں کرتی اور اس رعایت کے بدلے میں اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ رعایت میری وجہ سے ہے، ورنہ اس کا شوہر تو نکھلا ہے، اس کا شوہر تو میری کمائی پر پلتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. اور آج قوم کی زیادہ تر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور زیادہ تر لڑکے نہیں پڑھ رہے. بہت لڑکیاں جاب کر رہی ہیں اور بہت کم لڑکے جاب کر رہے ہیں. اور زیادہ تر لڑکیوں کی پڑھائی اور جاب غیر اسلامی معاشرے میں ہے، جہاں ان کو دیکھنے والے قوم کے لوگ بھی نہیں ہوتے اور اپنے معاشرے میں ان کو اپنے لیول کے لڑکے بھی نہیں دکھتے. اس لیے ان کے دوست اور پارٹنر سب مشرک ہیں اور وہ سیدھے ان سے رابطے میں ہیں. کچھ لڑکیاں اور عورتیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو کچھ بازاروں کے ذریعے مشرکوں سے رابطے کراتی ہیں، کچھ اپنے کسی ٹیلنٹ کے نام پر تو کچھ اپنی آزاد خیالی کے نام پر. اب بچتا ہے امیر طبقے کی عورتوں کے بارے میں سن لیجئے. امیر طبقے کی خواتین دعوت نامہ پا کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہر تیسرے دن مشرک مرد عورتوں کے ساتھ کبھی مہیلا دیوس، کبھی کوئی پارٹی، کبھی کوئی اتسو منا رہی ہیں اور انہیں پارٹیوں میں مسلم مردوں کو پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا. تو میاں جی اب آئی کوئی بات سمجھ میں؟ کیوں ہوش اڑ گئے نا؟ اب عالم یہ ہے کہ ان 80% رابطے والی عورتوں سے مشرک بہت شہد باتیں کرتے ہیں، ان کے ہر کام کو فوراً کر دیتے ہیں، ان کو فائدے بھی پہنچاتے ہیں، پھر بیچ میں ان کو مردوں اور اسلام کی غلامی بھی بتاتے ہیں اور نہیں صحیح قطر شیطانی میڈیا پر مسلم عورتوں پر ظلم کے نام پر ہوتے دن رات کے پروپیگنڈے پوری کر دیتے ہیں. اور آج حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی 25-30% عورتیں خود کو اسلام اور مسلمانوں کی قید میں سمجھ رہی ہیں اور وہ جن مسلمانوں کی بدولت زندگی کے اس مقام تک آئی ہے انہی کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے اور مشرکوں کو اپنا سچا ہمدرد. اور یہ کڑوا سچ مسلمان جتنی جلدی سمجھ کر اپنے گھروں کو سنبھال لیں گے اتنا ہی نقصان بچا لیں گے. اس لیے آج مرتد ہوتی یہ لڑکیاں، یہ بچیاں 1-2 دن کے کھیل سے نہیں ہیں بلکہ ہماری 10-20 سال کی بے حیائی اور بے شرمی کی نیند سے پیدا ہوئی ہے.
اور جانتے ہو یہ جڑیں کیوں کھوکھلی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان مردوں نے نہ اپنا محافظ ہونے کا فرض نبھایا، نہ ان عورتوں تک دین پہنچایا، اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے دنیا کے پروپیگنڈوں میں پھنس کر اپنی عورتوں کو آوارہ چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے لالچوں کے لیے ہم ان کو استعمال کرنے پر اتر آئے۔ بھلے ہی آج ہم کلب اور خوشبو لگے کرتے پہن کر، اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر، شیروانیاں لمبی لمبی تاڑیاں رکھ کر خود کو اسلام کا نمبردار سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری اگلی نسل مسجدوں میں نماز نہیں بلکہ سڑکوں پر صرف ناچ گانا کر رہی ہوگی، کیونکہ آج ہماری خواتین کو دین ایمان سے گمراہ کر کے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی گئی ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم بے غیرت مرد ہیں، ہم بے غیرت مرد ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ حشر کے میدان میں ہماری داڑھیاں نوچ لی جائے گی، ہماری شیروانیاں کتے پھاڑ دیے جائیں گے، ہماری ٹوپیاں اچھال دی جائے گی، اور یہ سجے دھجے چہرے کالے کر دیے جائیں گے، اور تب خدا کہے گا کہ دیکھو تم وہ نہیں تھے جو دنیا کو دکھاتے تھے، تم یہ تھے جو اب ہو، یعنی تم ننگے تھے، بے حیا تھے، بے شرم تھے، بے غیرت تھے۔ ہم نے تم کو دین میں عورتوں کا رہنما بنایا تھا، لیکن تم نے ان تک دین نہیں پہنچایا جس سے وہ حرام حلال شرک اور ایمان کو پہچان پاتی۔ ہم نے تم کو عورتوں کا محافظ بنایا تھا تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کر سکے، لیکن تم نے ان کو بازاروں کی زینت بنا دیا۔ یقیناً ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، اور خدا کہے گا کہ جب یہ عورتیں 2-2 روپئے کے لیے بازاروں میں ایمان اور عزت کا سودا کر رہی تھی، تب تم اس کو بڑا نفع سمجھ کر خوش ہوتے تھے۔ جن عورتوں کے تم شہزادی بنا کر پالنا تھا، وہ تمہاری سستی اور نااہلی کی وجہ سے بازاروں میں مشرکوں کے دل بہلانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ خدا کہے گا کہ جب تم کو اپنی مستورات کی جائز خواہش پورا کرنے کو پسینہ بہا کر دولت کمانی تھی، تب تم کسی کونے میں نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کھٹے مارتے تھے، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گپے مارتے تھے اور آوارہ گردی میں وقت ضائع کرتے تھے۔ جب تم کو ان عورتوں کو دین کی باتیں سکھانی تھی، تب تم مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کی باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تم کو مضبوط بنایا تھا تاکہ تم مقابلہ کر سکو، لیکن تم اپنی عورتوں کو ڈھال بنا کر ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ تم اتنے بزدل کائر تھے کہ تمہارے رب کے محبوب کے دین کا قتل کیا جا رہا تھا، اور تم خاموش تماشائی تھے، حالانکہ تم لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے، دوسروں کو کہہ سکتے تھے، اور تم کو سب خبر تھی، اور تم دین سے اتنے قابل تھے کہ اپنے مفاد اور دنیا پرستی کے آگے دین کو خود ختم کرنے میں لگے تھے۔ اور یقیناً ہم مسلم مرد وہ گنہگار ہیں جو ہرگز بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تاریخ کا بدترین جرم کیا ہے میرے دوستو۔